الحمدللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال اللہ عز وجل وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں اور حجاج کرام اپنا سفر طے کرنے والے ہیں اور یہاں سے دیوانہ وار، عاشقانہ وار اللہ کی محبت میں اور اس کی رضا کے واسطے سفر کرنے والے ہیں حج کے لیے۔ حج اللہ تعالیٰ کی بہت اہم نعمت ہے اور ایک رکن ہے اسلام کا، جو اہم رکن ہے۔ جس طریقے سے نماز، جس طریقے سے روزہ، جس طریقے سے زکوٰۃ، اسی طریقے سے ایک اہم رکن ہے حج۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے اوپر کہ جو صاحب استطاع ہو، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، عزیزان محترم، حج کی توفیق کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو توفیق ملی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اصول و آداب کو سیکھ کر کے اور حج کو سیکھ کر کے اس کے بعد جب آپ حج کریں گے تو ایک الگ ہی مزہ ہوگا اور ایک الگ ہی نور ہوگا۔ آج کی اس کلپ کے اندر حج کی فرضیت اور حج کے فضائل پر مشتمل آج کی یہ کلپ ہے۔ روزانہ اسی طریقے سے ایک کلپ آپ کے پاس میں بھیجی جائے گی تاکہ آپ حج سیکھ کر کے ادا کرنے والے ہوں اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ پیسے بھی ضائع ہو، وقت بھی جائے اور حاصل بھی کچھ نہ ہو۔ اسی لیے بہت اہم سفر ہے، قدم پھونک کر کے رکھنا ہے، تو سیکھ کر کے آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ آپ کو ہونے والا ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا گیا جو صاحب استطاع ہے ان کے اوپر حج ضروری ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج ضرور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صاحب استطاع ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود حج نہ کرے، فرمایا اللہ کے اوپر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے تو وہ یہودی ہو کر کے مرے، نصرانی ہو کر کے مرے، مجوسی ہو کر کے مرے۔ بہرحال حج کے سلسلے میں بہت سارے فضائل ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی بغیر کسی لغو و لعب میں شامل ہوئے اور بغیر کسی فضول کاموں میں لگے ہوئے حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کرو اللہ ہی کے لیے۔ تو سب سے پہلے آج کے اس ایپیسوڈ میں، آج کی اس کلپ میں آپ نیت کر لیجئے کہ میں یہ حج ناموری ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک خالص اس اللہ کی رضا کے واسطے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ صرف خالص یہ اپنی نیت کر لیجئے کہ میرا یہ حج نہ کسی کو دکھلانے کے لیے ہے، نہ حاجی بننے کے لیے ہے، نہ حاجی کہلانے کے لیے ہے، بلکہ میرا یہ حج اللہ ہی کی رضا کے واسطے ہے۔ اور نیت بھی کر لیجئے کہ اے اللہ میں یہ جو حج کرنے کے لیے جاؤں گا یہ صرف آپ کی رضا کے واسطے جاؤں گا، میرے اس حج کو قبول فرما لیجئے۔ تو آج کی اس کلپ میں صرف اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں کل پھر ایک نئی کلپ کے ساتھ میں، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں، اور حج کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، اس کے فرائض کتنے ہیں، اس کے واجبات کتنے ہیں، اس کے مستحبات کتنے ہیں، اس کی سنتیں کتنی ہیں، انشاءاللہ اس سب کو کلپ وار، ایپیسوڈ وار، چھوٹی چھوٹی سی کلپ آپ کے پاس میں بھیجی جائے گی تاکہ آپ کو سیکھنا آسان ہو، سمجھنا آسان ہو۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو حج کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن حجاج کرام کے نام سلیکٹ ہو چکے ہیں
اور جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔